اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے۔ جہاں تک اللہ کے ولیوں کا ذکر کا تعلق ہے، جہاں تک اولیاء اللہ کا تعلق ہے، قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی اللہ رب العزت سے منوانے والے ہیں۔ کے اندر ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق سفر، ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ قطب زمان، قطب ربانی، شیخ لا مکانی، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ان ولیوں میں سے ہے جن کے بارے میں خود رسول کائنات نے فرمایا تھا جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح میری امت کے ولی بھی پچھلے نبیوں کی امت کے ولیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مسجد مدینہ کا مینار گواہ ہے، آج تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے کہ مدینہ کی مسجد تھی، رسول اللہ واز سنا رہے ہیں، واز سننے والا علی ہے، سنانے والا نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آئیے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قلم اور دوات لے کر بیٹھ گیا، میرے پیارے آقا نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، دل میں ارادہ ہوا بڑا ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بڑے گناہ کیے ہیں، ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے معافی دلائے؟ ایک راہب ملا، سوال کرنے لگا جناب 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس نے کہا ہوش کر، 99 آدمیوں کا قتل ناحق کیا ہے، اب بھی اپنی نجات کی امید رکھتا ہے۔ اس نے کہا جب میری نجات ہی نہیں، جب اللہ مجھے معافی نہیں کرائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معافی نہیں دے گا تو پھر یہ 99 کیوں رہے، 100 کی گنتی پوری کیوں نہ ہو جائے؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اس نے خنجر اٹھایا، اسی کو دے مارا۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ ایک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا صاحب 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، اللہ کے دربار میں معافی کا سوالی بن رہا ہوں، کوئی ہے ایسا شخص جو بارگاہ حمدیت میں، دربار جبروت میں اس جبار و قہار کی عدالت رب لم جزل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے؟ تو اس نے کہا یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، وہیں چلا جا، وہ تیرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی اسی نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس کی روح جسم سے نکلی، اسرائیل کا فرشتہ آ بیٹھ، روح قبض ہو گئی، جہنم کے فرشتے آ گئے، ہم اس کی روح کو ایک مقام خاص پر لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ جہنمی ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتنی دیر گزری کہ جنت کے فرشتے آ گئے، کہا ہم اس کو اپنے مقام جنت کی طرف لے جائیں گے، اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جنتیوں نے کہا گرچہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے مگر جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں دنیا انسانیت کے محسن فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہو گیا، آخر یہ مقدمہ بارگاہ احکم الحاکمین میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے فرشتے تم کیوں گئے؟ یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ یا اللہ تو بھی دلوں کے راز جانتا ہے، اگرچہ قاتل تھا مگر
مگر جا رہا تھا تیرے پیارے مقبول بندے کے بعد. فرمایا زمین کو ناپو, اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو پھر اس کی نجات ہے, اگر ولی سے دور ہے تو جہنم کے فرشتے جہاں مرضی آئے لے جاؤ. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ابھی تو اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا, جب فرشتے زمین کو ناپنے گئے تو رب العالمین نے فرمایا ہے زمین اپنی تنابوں کو کھینچ دے, تجھے پتہ نہیں میرے پیارے دوست کے پاس جا رہا تھا, اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کی یاری. ربانی سوال یا نشان لگا کے پوچھتا ہے دنیا والوں, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی میرے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ابھی اس نے توبہ نہیں کی, ابھی ولی کے دربار میں نہیں پہنچا, اور اللہ نے فرمایا یہ میرے دوست کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا, تو اللہ نے زمین کی تنابوں کو حکم دیا کہ زمین اکٹھی ہو جاتا کہ یہ نجات کا پروانہ حاصل کر. اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی ایک ولی کے دربار میں جانے کا ارادہ کر کے نجات کا حقدار بن سکتا ہے, تو ہم کلمہ پڑھنے والے جب بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات کیوں نہیں ملے؟ شہنشاہ بغداد غوث اعظم معاذ اللہ خدا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں تم ولیوں کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو, ہم کہتے ہیں ولی خدا کے محتاج, اللہ کے ولی خدا کے محتاج ہیں, نبی خدا کے محتاج ہیں, سارے مرسلین خدا کے محتاج ہیں, مگر اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے پر وہ نہیں ہوتے پھر میں ہوتا. ابھی پچھلے دنوں میں لیے تقریر کے لیے گیا, رات کے 12 بجے جلسہ ختم ہوا, 1 بجے پلیٹ فارم پہ پہنچا, میں نے دیکھا ایک کمزور سا نوجوان ہے, اس کو 8 نوجوان تھامے ہوئے ہیں مگر وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا. میں نے کہا صاحب یہ کمزور ہے, آپ ہٹے کٹے ہو, اس کو قابو میں نہیں لا. مجھے مولانا اس کے اندر جن ہے, اس کے اندر جن ہے جن. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا صاحب جن سرایت کر گیا ہے, بظاہر آساب اس کے ہیں, اندر قوت جن کی ہے, بظاہر وجود اس کا ہے, اندر طاقت جن کی ہے, آنکھیں اس کی ہیں, دیکھنا جن کا ہے, کان اس کے ہیں, سننا جن کا ہے, پاؤں اس کے ہیں, چلنا جن کا ہے. بظاہر یہ کمزور سا ہے مگر اندر پاور جن کی ہے. ربانی کس کا ہے؟ جس کے اندر جن کا سایہ چلا جائے تم کہتے ہو وہ جن کا مظہر ہو سکتا ہے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو عام انسان فلاں فی شیخ ہو کر, فلاں فی رسول ہو کر, فلاں فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, سننا خدا کا ہوتا ہے, پاؤں اس کے ہوتے ہیں, چلنا خدا کا ہوتا ہے, پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, قوت خدا کی ہوتی ہے, اشارہ اس کا ہوتا ہے, کام خدا کا. آئیے اللہ کے ولی برحق ہمارے شہنشاہ بغداد جن کا آپ دن منا رہے ہیں, پیران پیر روشن ضمیر, بڑے بڑے بزرگوں نے چلے کاٹے, حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی چلا کاٹا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بغداد شریف گئے تھے, کیا منظر تھا؟ حضرت نے فرمایا بے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہوں, بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہوں, تن میرا پرزے پرزے جی میں دردی دیا لیرا ہوں, انہاں لیرا دی گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیرا ہوں, بغداد شہر دے منشا ٹکڑے حضرت باہو تے کرسا میرا میرا. بڑے بڑے بزرگان دین نے چلے کاٹے, پیران پیر چلا کاٹ رہے ہیں. خود جامع مسجد بغداد میں آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا, اندر سے آواز ہے عبد القادر کوئی نماز نہ پڑھا کر, میں تیرا تو میرا. اب پیر بھی تو پیر تھا نا, علم ظاہر بھی تھا, علم باطن بھی, دماغ ولایت سے سوچا اور طریقت کی زبان سے کہا عبد القادر تو کون ہوتا ہے تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ توجہ کیجیے, کون ہوتا ہے تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ ہمارے نبی ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے, رکوع کرتے, سجود کرتے. جناب ام المومنین عرض کرتی یا رسول اللہ سو بھی جاؤ. میرے نبی فرماتے افلا عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنا دیا. نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں. صدیق اکبر پہ نماز معاف نہ ہوئی, فاروق اعظم پہ نماز معاف نہ ہوئی,
عثمان غنی پہ نماز معاف نہ ہوئی، مولا علی پہ نماز معاف نہ ہوئی، حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ایک ایک بچے کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے، خود 34 زخم تلوار کے 33 نیزے کے آئے تھے، ان پہ نماز معاف نہ ہوئی۔ عبد القادر تو کون ہوتا ہے تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ سبحان ولایت سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ جتنا بھی نور تھا دھواں بن گیا۔ اندر سے آواز ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ظالم اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے اپنے علم نے نہیں بچایا، مجھے اپنے اللہ نے بچا لیا۔ مجھے اپنے علم نے نہیں، مجھے اپنے اللہ نے بچا لیا۔ حضرت پیران پیر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں غور سے سن لو، جو آدمی نماز کا پابند ہے، 5 گانا نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے، باپ کا ادب کرتا ہے، مسجد کے نمازی کی قدر کرتا ہے، اور پھر ہر جمعے کے دن آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، حضرت عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا وہ جہاں بھی پھر رہا ہوگا میں عبد القادر اس کی شفاعت کروں گا۔ پیران پیر 11ویں والے پیر، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں تم نے 11ویں کہاں سے بنائی؟ ہم ان سے کہتے ہیں محبت کے جام پیو، عقیدت اور الفت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ 11ویں شریف کی بات ہے، 11ویں پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے والوں تاریخ کا مطالعہ کرو۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ جہاں ایک اللہ کے ولی تھے وہاں عظیم تاجر بھی تھے۔ ایک دن ملک کے شام سے واپس آئے، دیکھا دروازے پر ایک سائل ٹھہرا ہوا ہے، گھر سے آواز آئی معافی دو۔ فرمایا ہمارے در سے سائل خالی چلا جائے؟ جب ہوتا ہے تو دے دیتے، جب نہیں ہوتا تو معافی کہہ دیتے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ عبد القادر کے دروازے سے کوئی خالی جائے۔ سارے تلامذہ اکٹھے کیے، سارے شاگرد آئے، اپنے آئے، بیگانے آئے، سب اکٹھے ہوئے۔ جمعے کی نماز کے بعد فرمایا بتاؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں مقرر کر لوں، اس دن تم بھی گھر میں رہو، میں بھی گھر میں رہوں، شاگرد بھی موجود رہے، میرے مرید بھی موجود رہے، اور ہر سائل کو معلوم ہو کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، میں سارا مہینہ کماؤں گا، ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ شاگردوں بتاؤ کون سا دن مقرر کروں؟ حضرت آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جوش سے کہہ دو۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کا چخا گلزار ہوا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب جناب یوسف علیہ السلام تخت مصر پر اپنے والد حضرت یعقوب سے پہلی دفعہ ملاقات کرنے لگے دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے اور اللہ سے پہلی دفعہ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین اپنے بچوں کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ ہم بھی یہی دن اور یہی رات مقرر کرتے ہیں کہ دن 10ویں کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی۔ جو بھی عبد القادر کے دروازے پہ آئے گا خالی واپس نہیں جائے گا۔ ذرا جوش سے کہہ دو نعرہ غوثیہ۔ جو مانتا ہے وہ للکار کے بولے نعرہ غوثیہ۔ اسی دن سے مشہور ہوا 11ویں والا پیر۔ بولو بولو 11ویں والا، جوش سے 11ویں والا۔ اسی دن سے مشہور ہوا 11ویں والا پیر۔
ہر فقیر کو پتا ہے، ہر طالب دنیا اور ہر طالب علم یہ جانتا تھا کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، جو بھی آتا خالی نہ جاتا۔ اسی دن سے مشہور ہوا 11ویں والا جوش، 11ویں والا۔ اب ہمارے حضرت کے کئی مرید تھے جن کے ہاں جانور تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارے پیر صاحب تو گھر میں رکھتے ہی کچھ نہیں، ہم بھی ان تاریخوں کو بجائے دودھ فروخت کرنے کے یا دودھ گھر میں استعمال کرنے کے اللہ کے راستے میں نہ تقسیم کر دیں۔ آج لوگوں نے بنا لیا کہ جب تک یہ 11ویں شریف نہ دیں ان کی بھینسیں مر جائیں، پتہ نہیں ان کو گردش آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اختلافات کی بات نہ کرو، پاکستان میں امن کی بڑی ضرورت ہے، پاکستان میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کو اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کا حال پڑھ لو، آج مسلمانان عالم اس طرح کے اندر ہیں۔ اگر اس وقت نجات ہو سکتی ہے تو تب ہو سکتی ہے جب ہم بزرگان اسلام اور اللہ کے ولیوں کے دروازوں پہ کاسہ گدائی دراز کریں۔ آپ دنیا کو بلائیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں لندن گیا تھا، برطانیہ کے مسلمانوں نے مجھے بلایا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کو مانو، آپ ہی ذرا بتائیے، دنیا اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگایا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے اس کا دل تبدیل کر کے اندر پلاسٹک کا دل لگا دیتے ہیں، حیات نو دے دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کی بات کرو۔ کتنی سائنس ترقی کر گئی۔ میں نے کہا ملت کا نوجوان سن، تم کہتے ہو پلاسٹک کا دل لگانا کمال ہے، ربانی کہتا ہے پورے پاکستان میں ربانی ڈنکے کی چوٹ سے کہتا پھرتا ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک میں نوجوانوں کی فکر کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ربانی کہتا ہے تمہاری سائنس کو ہم سلام کرتے ہیں، مگر یاد رکھو مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا کمال نہیں ہے، قبر پہ جا کر پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو قبر سے زندہ کرنا کمال ہے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر 11ویں والے پیر حضرت شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دے رہے اور کہتے ہیں لوگوں میرا نبی شان والا، کہہ دو ہمارا نبی، جوش سے آواز آئے ہمارا نبی، للکار کی آواز آئے ہمارا نبی۔ ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر اپنے نبی کی بڑی تعریف کر رہا ہے، تیرے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو کئی مردے زندہ کیے۔ حضرت پیران پیر منبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں نبی نہیں، اسی مدینے والے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، مجھے اسی قبر کسی قبر پہ لے جا، میں ابھی مردہ زندہ کر دوں گا۔ منبر سے نیچے اترے، مسجد سے باہر نکلے، لوگوں نے کہا حضرت نماز جمعہ کا وقت جا رہا ہے، فرمایا خاموش رہو، وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قبرستان پہنچے، آج تک تاریخ بغداد کا ایک ایک لفظ اس بات پر گواہ ہے، لفظ کا ایک ایک حرف گواہ ہے، ایک ایک شبد و مت گواہ ہے، بغداد کی مسجد کا مینار گواہ ہے کہ حضرت پیران پیر نے فرمایا بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اس نے اشارہ کیا ایک قبر کی طرف، میرے پیران پیر نے فرمایا ہوش کر، اس کو مری ہوئی 1 صدی گزر چکی ہے، اس کو مرے ہوئے 100 سال گزر چکا ہے، بتا یہ قوم کا میراثی ہے، دین بجاتا ہے یا ایسے ہی اٹھ کھڑا ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب حیات دینا اللہ کا کام ہے، مگر تم یہ کیا کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں آؤ عبداللہ ابن مسعود کی روایت پڑھو، حضور سرور کائنات نے فرمایا جو کام خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اگر نبی کرے تو اس کو معجزہ سمجھا کرو، اور اگر ولی کرے تو کرامت سمجھا کرو۔
آنکھوں میں نور دینا اللہ کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے نور آ جاتا تھا. ہم نے اس کو بولو ہم نے اس کو برطانیہ کے اندر یہی بات ہوئی. انہوں نے کہا ہمارا نبی ہاتھ لگاتا تھا نور آ جاتا تھا. میں نے کہا ایکسکیوز می مسٹر پادری. میں نے پادری کو متوجہ کیا ساؤتھ ہال کے گرجا گھر میں. میں نے کہا وہ عیسائیوں لندن کی فضاؤں میں بیٹھنے والوں ولیوں کا مقام تو مقام ہی ہے مگر آؤ میرے نبی کی بات کرتے ہو. تمہارے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. تمہارا نبی ہاتھ لگاتا تھا تو نور آ جاتا تھا. میرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کے تلووں کا غبار لگتا تھا تو نور آ جاتا تھا. شان ولایت. نوجوانوں غور سے پاکستان کی تاریخ پڑھو, پاک و ہند کی تاریخ پڑھو. یہ آج مسجد کے مینارے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کا چرچا. ہندوستان کے اندر کون آیا؟ نہ گھوڑا نہ کوڑا نہ ہاتھی نہ جوڑا نہ گھوڑا نہ لشکر نہ سپاہ دولت نہ لشکر جلار. پھٹا ہوا لباس تھا, پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھی, گلے میں قرآن تھا مگر آنکھوں میں توحید الہی کے سرمے تھے اور سینے میں محمد مصطفیٰ کے نغمے تھے. حضرت خامنئی آئے, پرتھوی راج کی حکومت سیدھے دربار میں آئے. پرتھوی راج نے کہا فقیر یہاں کیوں آیا, یہاں سے نکل جا. حضرت نے فرمایا تو ہی بدل جا. توجہ ہے نا, یہاں سے نکل جا فقیر. میں تو ہی بدل جا. کیسے آئے ہو؟ میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تجھے جہنم سے بچانے آیا ہوں, جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں, گائے سے ہٹانے آیا ہوں, کعبے کا تعارف کرانے آیا ہوں, یا رسول اللہ کا نعرہ لگوانے آیا ہوں. اس نے جوگی جے پال کو بلایا اور جوگی قریب آ. جب جوگی قریب آیا کہنے لگا اب تک تو نے ہمارے خزانے سے بہت کچھ کھایا ہے, تو فقیر کے ساتھ مقابلہ کر. جوگی جے پال میدان میں آیا, مقابلہ ہو رہا ہے. ادھر ناجائز, ادھر جائز, ادھر ظلم, ادھر نور, ادھر حرام, ادھر حلال, ادھر کفر, ادھر اسلام, ادھر باطل, ادھر حق, ادھر مادیت, ادھر روحانیت, ادھر جادو, ادھر کرامت, ادھر جوگی جے پال, ادھر خواجہ معین الدین اجمیری. جوگی جے پال نے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی. بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگرچہ ہندو تھا مگر جانتا تھا جو علم غیب بتا دے سچا وہی ہے. حضرت نے نگاہ فقر سے دیکھا, فرمایا تیرے ہاتھ میں گنگا اور جمنا کی ریت ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. کچھ دیر گزری, اس نے منتر پڑا, فضا میں ہوا. حضرت نے اپنی جوتی کو دیکھا, فرمایا فقیر کی جوتی, کفر آسمانوں میں, تو یہاں. اسی وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جوتی مبارک فضاؤں میں اٹھی, جوگی کے سر پہ رگی. جوگی قریب آ کے کہنے لگا میں مان گیا, یہ مادیت نہیں روحانیت ہے, جادو نہیں کرامت ہے. اسی وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 25,000 ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا. آج کالج کا پڑھنے والا نوجوان کہتا ہے یہاں محمد بن قاسم آئے, یہاں صلاح الدین ایوبی آئے. ربانی کہتا ہے ٹھیک کہتے ہو, صلاح الدین ایوبی آیا, محمود غزنوی آیا, محمد بن قاسم آیا, مگر کالج میں پڑھنے والوں اسلامیات کے پروفیسر سے پوچھو, محمد بن قاسم نے, صلاح الدین ایوبی نے, محمود غزنوی نے ہندوؤں کی گردنیں جھکائی تھی, ہندوؤں کے دل جھکانے والا خواجہ معین الدین اجمیری تھا. یہ میں چوہا دے رہا ہوں, اس چوہے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دینا. یہ جذبات کی جولانی نہیں, تقریر کی روانی نہیں, بلکہ ایک صحیح حقیقت ہے کہ جب سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے لگے تو کمانڈر ان چیف آف اسلام نے آ کر کہا بادشاہ سلامت, نازک وقت آ چکا ہے, کفر کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہیں, شکست کے آثار نظر آ رہے ہیں, دشمن پورے زور پر ہے, مسلمان پسپا ہو رہے ہیں, قتل عام ہو چکا ہے, اب ہماری فتح مشکل نظر آ رہی ہے. آج تک تاریخ کا وقت بتا رہا ہے کہ محمود غزنوی نے مسلح بچھایا, سر جھکا کے کہا اے رب لم یزل
تو جانتا ہے کہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں مگر تیری بارگاہ بے نیازی میں تیرے ولی کا جبہ وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ سلام پھیرا، سپہ سالار اسلام نے آ کے کہا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، شکست فتح میں تبدیل ہو چکی ہے، سومناتھ کے مندر پر اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا ہے۔ یہ حقائق ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تم درباروں پہ جاتے ہو، ہم کہتے ہیں ایسی تقریریں نہ کرو، اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جایا کرو۔ آج کتنا ظلم ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ جس مسجد کے ساتھ قبر ہو وہاں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ربانی کہتا ہے جہاں اللہ کا ولی ہے وہاں مسجد ہے، اور جہاں مسجد ہے وہاں ولی کا روضہ ہے۔ کہاں کہاں تم روکو گے؟ ملتان آؤ، قلعے پہ دیکھو، مسجد کے ساتھ پیر بہاول حق کا روضہ، جوش قلعے سے نیچے اترو، مسجد کے ساتھ شاہ رکن عالم کا روضہ، باغ پتن چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ بابا فرید الدین شکرگنج کا روضہ، مٹھن کوٹ چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ خواجہ غلام فرید کا روضہ، توسے شریف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ شاہ سلیمان کا روضہ، قصور چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ پیر بلے شاہ کا روضہ، سیال کوٹ چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ امام الحق کا روضہ، ہاں بغداد شریف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ پیران پیر کا روضہ، نجف اشرف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ مولا علی کا روضہ، کربلا چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ امام حسین کا روضہ، مدینہ شریف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ رسول اللہ کا روضہ۔ دوستان محترم، ہم اس ملک کے اندر اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بھی مشکل وقت پڑا تمہیں بزرگوں کے درباروں پہ جانا پڑا، جب بھی مشکل وقت آیا تمہیں بزرگوں کے درباروں پر جا کر چادریں چڑھانا پڑی۔ آج بھی مشکل وقت ہے عالم اسلام پر۔ اگر مسجد اقصیٰ کی واگزاری چاہتے ہو، ملک کے پاکستان کا استحکام چاہتے ہو، تو ہر بزرگ کے دربار پہ سلام کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جتنی تحریکیں چلی، توجہ ہے، جتنی تحریکیں چلی، کام اللہ کے ولی آئے، کام درویش آئے، کام فقیر آئے، نہ تاج و تخت میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ پاکستان بنا تو اللہ کے ولی کام آئے، تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو اللہ کے ولی کام آئے، تحریک ختم نبوت چلی تو اللہ کے ولی کام آئے۔ جاؤ ہائی کورٹ کی فائلیں کھولو، کہاں کہاں ولی کام آئے۔ جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو تمام علماء ملت نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں، اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ مقدمہ ہائی کورٹ کی عدالت میں پہنچا۔ قادیانیوں نے کہا یہ مولوی ایسی تقریریں کرتے رہتے ہیں، ان سے کہو اگر مناظرہ کرنا ہے تو تحریری مناظرہ کرو، تحریری مناظرہ کرو۔ میری ملت کے جوانوں، ملک کے پاکستان کے غیور مسلمانوں، آج تک عدالت کی فائلیں اس بات پر گواہ ہے کہ سب مولوی خاموش ہو گئے مگر گولڈے کا پیر مہر علی اٹھا۔ کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، یہ مشتاق اکھیاں کتنے جاڑی۔ اور پیر مہر علی شاہ اٹھے، فرمایا او قادیانیوں، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تمہیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی۔ ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تمہیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی۔ ہمیں یہ تمہاری شرط منظور ہے کہ مناظرہ ہائی کورٹ کی عدالت میں ہو۔ اب ہماری بھی ایک شرط ہے کہ مناظرہ مہر علی کرے گا، عدالت کے کٹہرے میں کرے گا۔ میری شرط یہ ہے کہ تم عدالت کی میز پر قلم تم بھی رکھ دو، قلم میں بھی رکھ دوں، کاغذ تم بھی رکھ دو، کاغذ میں بھی رکھ دوں۔ جس کا قلم خود بخود تحریر کرتا جائے سچا وہی ہوگا۔ سب علماء خاموش ہو گئے، قادیانی خاموش ہو گئے،
حضرت پیر مہر علی شاہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ شہنشاہ بغداد نے دی ہے، 11ویں والے پیر نے دی ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، یہ تسبیح یہ 11ویں والے پیر کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ ہاتھ میں تسبیح رکھا کرتے تھے، بورڈے کے پلیٹ فارم پہ گھوم رہے ہیں، گاڑی رکی، انگریز اترا، گلے میں پستول ہے، اس نے دیکھا بابا یہ کیا ہے، قریب آ کے کہنے لگا بابا جی یہ کیا ہے، تسبیح کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا بابا جی یہ کیا ہے۔ حضرت نے ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے پستول کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ کچھ دیر گزری وہ خاموش نہ رہ سکا، اس نے تسبیح کو ہاتھ لگا کے کہا بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا؟ حضرت نے انگل اٹھائی اس کے پستول کی طرف، فرمایا بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا؟ حضرت نے پھر اس کے پستول کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا تجھے یہ ہتھیار کس نے دیا؟ کہنے لگا مجھے انگریز حکومت کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹن نے دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا مجھے شہنشاہ بغداد نے دیا، مجھے 11ویں والے پیر نے دیا۔ انگریز کو پھر بھی چین نہ آیا، قریب آ کے تسبیح کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے بابا جی یہ ہتھیار کس کام آتا ہے؟ حضرت نے اس کے پستول کی طرف انگل کی، فرمایا یہ ہتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے پستول کھولا، گولی بھری، درخت پہ پرندہ چہک رہا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کو قریب کر کے کہتے ہیں بابا دیکھو میرے ہتھیار کا کمال، وہ سامنے پرندہ بیٹھا ہے اب ذرا دیکھنا۔ اس نے فائر کیا، گولی ہواؤں فضاؤں خلاؤں کو چیرتی ہوئی پرندے کے سینے میں لگی، پرندہ تڑپ کے زمین پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انگریز مسکرا کے کہنے لگا دیکھا بابا ہمارے ہتھیار کا کمال، ابھی زندہ تھا ابھی مردہ ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی درود والی تسبیح مردہ پرندے کو لگائی، وہ اڑتا اور چہکتا ہوا فضاؤں سے ہوتا ہوا درخت پہ جا بیٹھا۔ ولیوں کے دروازے پہ آؤ، نجات تب ہوگی، مادیت کے ساتھ مقابلہ تب ہوگا جب اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ سلام کرنے جاؤ گے۔ پاک پتن والے حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کہہ دو رحمت اللہ، ذرا اونچی آواز سے کے جاؤ، زور سے کہہ دو۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کی عمر 4 سال کی ہے۔ امی نے کہا بیٹے بڑے ہو گئے ہو نماز پڑھا کرو۔ امی نماز کس کی ہے؟ کہا اللہ کی۔ امی اگر اللہ کی نماز پڑھے تو اللہ کیا دے گا؟ آپ اپنے چھوٹے بچوں سے کہو نا بچہ یہ کام کر، تو وہ پوچھے گا اچھا اگر میں یہ کام کروں پھر تم کیا دو گے؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی فلانی چیز سے زیادہ رغبت ہے، آپ اس چیز کا نام لیں گے تو وہ فوراً کام کرے گا۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کو پیار تھا شکر سے، جو پیسہ دھیلا لیا جا کے شکر لے لی۔ ماں نے کہا بیٹا نماز ہے اللہ کی، تم نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا۔ اچھا امی اللہ شکر دے گا؟ ہاں میرا بیٹا فرید اللہ شکر دے گا۔ اٹھے، لوٹا لیا، وضو کرنے لگی۔ امی نے جلدی سے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے ایک شکر کی پوڑیاں بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دی۔ حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، نماز شروع کی۔ امی میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا بہت پیاری نماز پڑھ رہے ہو۔ سلام پھیرا، امی شکر؟ کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو وہی شکر کی پوڑیاں تھی۔ بڑے خوش ہو گئے، امی سودا نقد و نقد ہے، نماز پڑھیں گے شکر کھائیں گے۔ ہفتہ 10 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آپ وضو کرتے، امی شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ ایک دن محلے کے یاروں کے ساتھ ٹھہرے ہیں، مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔
مسجد کے مینار سے آواز آئی اور لوگوں نماز کی طرف. اپنے یاروں سے کہنے لگے میں ذرا رب سے شکر لے آؤں. ارے عقل کر, کبھی رب بھی شکر دیتا ہے؟ کہا تم مانو نہ مانو ہمیں تو دیتا ہے. اپنا اپنا یقین ہے, تم مانو نہ مانو تو سمجھ رہے ہو, تم مانو نہ مانو ہمیں تو دیتا ہے. روزانہ گھر میں آ کے وضو فرماتے, آج راستے میں نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کی. روزانہ والدہ مصلی بچھاتی تھی, آج خود مصلی لے کر کھڑے ہو گئے. امی نے کہا بیٹا وضو نہیں کرنا؟ امی آج میں وضو کر کے آیا ہوں. ماں بھی ماں سفید بالوں کو فضائے آسمانی کی طرف کر کے فرمایا اے رب ذوالمنن تو دلوں کے راز جانتا ہے. پہلے بیٹا فرید وضو کرتا تھا, میں جلدی سے شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی, اب خود مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہے. اگر اس کے سامنے شکر کی پڑیا رکھی تو یہ کہے گا امی رب تو نہیں رکھتا تھا, یہ تو آپ رکھا کرتی تھی. اے میرے پروردگار یہاں تک لانا میرا کام, آگے سنبھالنا تیرا کام. سلام پھیرا, امی شکر, کہا بیٹے نئے ہو گئے ہو مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھایا تو حیران ہو گئے, روزانہ شکر کی پڑیا تھی, آج مصلی ہے, مصلی کے نیچے حوض ہے, حوض سارا شکر سے بھرا ہوا ہے. امی یہ کیا روزانہ پڑیا آج حوض؟ فرمایا بیٹے روزانہ میں رکھا کرتی تھی, آج خود رکھ گیا ہے. اللہ کے ولیوں کے دروازوں پہ آؤ, ولی کی کرامت حق ہے. کہو ولی کی کرامت, زور سے آواز ہے, ولی کی کرامت. آج کشف المحجوب پڑھ لو. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں آج بھی ان کا دربار شایان شان موجود ہے. لاہور میں مسجد بنوائی داتا صاحب نے, لوگوں نے کہا اس مسجد میں نماز جائز نہیں. مفتی شار نے فتویٰ دے دیا اس کی مسجد میں کوئی نہ جائے, اس لیے کہ مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے. سارے جوان آ گئے, وہاں علی حجویری اچھی مسجد بنائی جس کا رخ ہی کعبے کی طرف نہیں ہے. داتا علی حجویری مسکرائے, فرمایا آج نماز مغرب کے وقت اعلان کر دو کہ جس نے کعبہ دیکھنا ہو آج نماز میرے پیچھے پڑھ لے. جس نے بولو, جس نے اونچی آواز سے, جس نے کعبہ دیکھنا ہو آج نماز علی حجویری کے پیچھے پڑے. اعلان عام ہوا, اپنے آئے, بگانے آئے, چھوٹے آئے, بڑے آئے, ادنا آئے, اعلیٰ آئے, آخر وہ مفتی شہر بھی آئے. آج تک کشف المحجوب کی عبارت گواہ ہے. داتا علی حجویری مصلی امامت سے کھڑے ہوئے اور فرمایا منہ طرف کعبہ شریف کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے بھی پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے کعبہ سامنے دیکھ رہے تھے, کعبہ سامنے دیکھ رہے. سلام پھیرا تو قدموں پہ گر پڑے. حضرت یہ کیا؟ فرمایا جو ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے, اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے. میں نے لاہور میں تقریر کی, بہت بڑی کانفرنس تھی. جب تقریر ختم ہو گئی تو معاشیات کا ایک پروفیسر مجھے ملا, کہنے لگا مولانا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی کہ لاہور میں داتا صاحب کو کعبہ نظر آ گیا. 2200 میل کا سفر ہے, درمیان میں سمندر ہے, فضائیں ہیں, ہوائیں ہیں, خلائیں ہیں, پہاڑوں کی اونچائیاں ہیں, کیسے نظر آ گیا؟ میں نے کہا پروفیسر صاحب اگر آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو آپ کہیں گے شاید مانا غلط, حدیث پڑھوں تو آپ کہیں گے شاید راوی کمزور ہے. آئیے ذرا آپ کو آپ کے ذہن کی بات کروں. ابھی میں لاہور کے چوک سے گزرا, جم غفیر ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ مولانا محمد علی ڈنمارک میں مکہ بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں نے کہا مظاہرہ کرے ڈنمارک میں, مظاہرہ کرے امریکہ میں, نظر آئے لاہور میں. کہنے لگے مولانا آپ اسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں. ربانی صاحب اگر پاکستان کی ہاکی ٹیم میچ کھیلے لندن کی سرزمین پر تو وہ نظر آتی ہے کھیلتی ہوئی ملتان کی سرزمین پر, کیونکہ ٹیلی ویژن ایک اعلیٰ ایجاد ہو چکا ہے. سیاروں کی قوت سے, وائرلیس سسٹم نظام کی قوت سے ہم ان کی شکلیں اور ان کی حرکات و سکنات ایک جگہ پہ پہنچا سکتے ہیں. تو میں نے کہا پھر عقل ہوتی تو باس نہ کرتے. اگر تمہاری سائنس امریکہ میں کھیلنے والے اور لندن میں کھیلنے والے کی شکل لاہور اور ملتان میں دکھا سکتی ہے تو میرا رب بھی زمین کی ترابیں کھینچ کر لاہور میں داتا کو کعبہ دکھا سکتا ہے.
مصطفیٰ علامہ ربانی صاحب۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دی، بولو کس نے دی؟ ذرا جوش سے آواز آئے، مل کے بولو، طاقت کس نے دی؟ آج جو لوگ بتوں کی آیتیں اللہ کے ولیوں کے لیے پڑھتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ ربانی ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ آؤ اپنی عاقبت کو سنوارو۔ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے ولیوں پہ پڑھنا علم نہیں جہالت ہے۔ اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتی ہو جو سن بھی نہیں سکتے۔ یہ فکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے لیے بولا جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا اور کہا گیا سجدہ کرو نمرود کے دربار میں، فرمایا میرے رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا رب تو میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے، مرضی آئے موت دے مرضی آئے زندگی دے۔ نمرود نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو آگ میں ڈال دیا دوسرے کو رہا کر دیا۔ بھائی ابراہیم اب تو رحمان، ایک کو موت دے دی دوسرے کو حیات دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق کی طرف سے، اگر تیرے قبضہ اختیار میں ہے تو نکال دکھا مغرب کی طرف سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں شرمندہ ہو گئے۔ قالوا، کہنے لگے أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، جوش ہے، یہ ربانی کی بات نہیں رب کا کلام ہے۔ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا؟ فرمایا بل فعلت، اس سے پوچھو جو بڑا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ سب نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتی ہو جو بول بھی نہیں سکتے۔ آج پڑھے لکھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا مفسر بڑا خطیب کہتے ہیں، آج انہوں نے یہی آیت حضرت بہاول حق زکریا کے لیے پڑھی، شاہ رکن عالم نوری حضوری کے لیے پڑھی، بابا فرید کے لیے پڑھی، حضرت داتا علی حویری کے لیے پڑھی، شہنشاہ بغداد کے لیے پڑھی۔ میں ان کو عوام کی عدالت کے کٹہرے میں بلا کے پوچھتا ہوں کیا ولی بت ہے؟ بت بت ہے، ولی ولی ہے۔ مل کے کہہ دو بت بت ہے، ولی وہ سے آواز نہیں آئی، ولی ایک ہی آواز آئے ولی، نوجوانوں سینوں سے آواز آئے ولی بت بت ہے، ولی ولی ہے۔ بت پہ اللہ کی مار ہے، ولی سے رب کو پیار ہے۔ بت مادیت ہے، ولی حقانیت ہے۔ بت پتھر کی مورت ہے، ولی سنوں کی ضرورت ہے۔ بت میں نبود ہے نہ ہست ہے، ولی مست شراب الست ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے۔ بت دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے، ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے۔ بت کو کچھ سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے، ولی کو کچھ سنائے تو خود خدا ولی کے کان بن جاتا ہے۔ ایک فکرہ کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں رحمت کے موتی بھر کے لے جاؤ۔ بت کیا ہے؟ بت کی مندری کیا ہے؟ ولی کے آگے شان سکندری کیا ہے؟ بت کی اطاعت بت پرستی ہے، ولی کے دل میں خدا کی بستی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خبردار، اِنَّا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ جو دوست عربی لغات کا مطالعہ رکھتے ہیں
انہیں اندازہ ہے کہ عربی شعراء نے جہاں الا کا لفظ بولا ہے وہاں انا کا نہیں بولا، جہاں انا کا لفظ بولا ہے وہاں الا کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ الا بھی حرف تاکید، انا بھی حرف تاکید۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے الا بھی کہا اور انا بھی کہا۔ یا اللہ اتنی تاکید کیوں کی؟ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو غیر اللہ کہہ کر پکاریں گے، تو اللہ نے حرف تاکید الا بھی لگایا، انا بھی لگایا کہ خبردار، بے شک وہ اپنی پوری مشینری کی طاقت لگائیں گے کہ غیر اللہ ہے، اور رب نے اپنی پوری توحید کی طاقت سے اعلان کیا یہ غیر اللہ نہیں، یہ اولیاء اللہ۔ بولو یہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ۔ یا اللہ ان کو کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہے۔ کیا ڈر ہو، کیا غم ہو؟ جو خدا کا بن گیا خدا ان کا بن گیا۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیا ان کا دل زندہ ہو گیا۔ بولو بولو ان کا دل۔ مدینے کے منبر پہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، پورے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح آدمی صحیح، اگر وہ غلط آدمی غلط، اگر وہ زندہ آدمی زندہ، اگر وہ مردہ آدمی مردہ۔ حضرت حذیفہ یمانی نے سوال کیا حضور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اگر دل زندہ آدمی زندہ، اگر دل مردہ آدمی مردہ، اگر دل مردہ ہے آدمی بیٹھا کار میں ہے تب بھی مردہ ہے، اور اگر دل زندہ ہے آدمی سویا ہوا مزار میں ہے تب بھی زندہ۔ دل کی زندگی سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون قلب ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ حضرت شیخ سعدی نے ایک بڑا پیارا مسئلہ حل کیا، وہ فرماتے ہیں غوث پاک کا نام لو، ولیوں کا نام لو، درباروں پہ جاؤ، اللہ کے ولی کے قریب بیٹھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا، مجھے ایک دوست نے مٹی دی، میں نے سونگا تو بڑی خوشبو آئی، میں نے کہا مٹی تو انبر ہے کہ مشک؟ فرماتی ہیں بگفتہ منزل ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کر بگر نامن ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہنے لگی میں چند عرصہ گلوں کے ساتھ رہی ہوں مٹی ہوں مٹی، مگر کچھ عرصہ میں نے پھولوں کے ساتھ وقت گزارا۔ جمال ہم نشیں، جمال ہم نشیں در من اثر کر بگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، جن کے ساتھ رہی ہوں ان کا اثر آ گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر مٹی گلوں کے ساتھ رہے تو پھولوں کی خوشبو آ جائے، اور اگر ایک گناہگار آدمی اللہ کے ولی کے قریب جائے تو خدا کے خوف کی خوشبو آ جائے گی۔ اگر گناہوں سے نجات چاہتے ہو اللہ کے ولی کا قرب اختیار کرو، اللہ کے ولی کا قرب اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کے قریب رہو، اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جا کر دعا کرو۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قبروں پہ جا کے سجدے کرو، ہم مجدد الفسانی کے غلام ہیں، امام ربانی کے ماننے والے ہیں، شیخ سرہندی کے روحانی فرزند ہیں۔ ہم جس نے جہانگیر کے سامنے سیرہ تان کے کہا تھا گردن کٹ تو سکتی ہے مگر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک نہیں۔ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، مگر قبر کو چومنا حضرت ابو ایوب انصاری کی سنت ہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے۔
ہمارے سید نثار احمد پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے. میں شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے معاونین کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے, کیے ہوئے ہمارے گناہ معاف فرمائے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ اس مجمع میں جو بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہیں, یا اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال بد کو نہ دیکھ, نبی کے صدقے معافی عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن غوث پاک کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما. میرا پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جاؤ. آپ سے